قرآن اندر برکت پڑھیے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. پاک دا قرآن اس طرح سوادہ مارے آئے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ أنهار من ماء غير آسن وأنهار من ماء لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم ومن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللہ نے چار نہراں جنت اندر کھول دینیاں نے. جنتیاں دے لباس بڑے اعلی ہونے نے. جنت دے اندر جناب بہاراں بڑیاں ہونیاں نے. تے میں تانوں یہی کہیا سی دو تین ایتاں تے قرآن دیاں جنت دے نظارے چ موقع پورا قرآن ہی بھریا پیا ہے. انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اللہ پاک علماء کی زندگیاں دے اندر برکت فرمائے. اللہ پاک تواڈے تے بھی اپنی خاص رحمتاں فرمائے. تے بھائیو بڑی ترجمی محبت تے پیار نال بیٹھو. جنت کے نظارے سمجھو سنو اور انجی سمجھو. انشاءاللہ اساں جانا ہی جانا. انشاءاللہ اساں جانے جانا ہے. تے جڑے کوئی اہم سوال دین چو انشاءاللہ بھی ہو جائیں گے. آخر تک کھانا بھی ہوئے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہن بلا تاخیر دعوت سخن دینا فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان علوی صاحب تشریف لے آندے نے حافظ اللہ اور اپنے مخصوص انداز کے نال جنت کے نظارے موضوع تواڈے سامنے بیان کرتے ہیں. جناب حافظ عتیق الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا رازق، داتا، گنج بخش ہے. ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پر رینگنے والے حشرات، غاروں میں چھپنے والے درندے، یہ بلند و بالا پہاڑ، آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ،
بلا ستونوں کے کھڑے یہ آسماں، اور آسماں پر چمکنے والے چاند سورج ستارے، بڑی روانی سے بہنے والے یہ ندیاں نالے، یہ خاموش درخت اور جناتیں برتی ہوئی ہوا، زمین کا ایک ایک ذرہ اور پانی کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، جس مالک کی تعریف میں ہر وقت مصروف ہے اس کو رب العالمین ہی کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اگر ساری دنیا کے پانیوں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور ساری کائنات کے درختوں کو کلموں میں تبدیل کر دیا جائے اور اول سے آخر ساری انسانیت کو جمع کر کے وہ کلمے تھما دی جائیں اور سیاہی پکڑا دی جائے اور وہ سبھی مالک کی تعریف لکھ لکھ کر ان کی عمریں ختم ہو جائیں اور کلمے گھس گھس کر ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن میرے اللہ کی تعریفات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ درود و سلام نبی دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، جن کو اللہ نے ساری کائنات کا رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مجاہد اعظم بنا کر بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ذات کے بارے میں کبھی بھی فکر مند نہیں تھے اور اپنی امت کے حوالے سے کبھی بھی بے فکرے نہیں تھے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات، آج جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے جنت کے نظارے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کے صحیح نظارے تو وہی کروا سکتا ہے جو قرآن کو جس طرح حافظ صاحب پڑھ رہے تھے اسی طرح پڑھے، لیکن میں تو اس طرح پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے اس طرح پڑھنا ہی نہیں آتا، اور وہ اچھے اچھے اشعار کے ذریعے آپ کو جنت کا تعارف کروائے، لیکن میرے اندر یہ خوبی ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال میری ڈیوٹی لگی ہے تو میں آپ کو چند باتیں سنا دیتا ہوں۔ جنت آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ہر قاری، ہر عالم، ہر داعی اور ہر بڑا، ہر انسان کو نیکی کا لالچ اسی وجہ سے دیتا ہے کہ تجھے آخر میں جنت ملے۔ نماز پڑھو تمہیں جنت ملے گی، روزہ رکھو تمہیں جنت ملے گی، زکوٰۃ دو تمہیں جنت ملے گی، صدقہ کرو تمہیں جنت ملے گی، غریبوں کا خیال رکھو تمہیں جنت ملے گی، بیواؤں کا حق ادا کرو تمہیں جنت ملے گی۔ آخر وہ کیسی جنت ہے کہ ہر ایک اسی کا تعارف کروا رہا ہے، اور حقیقت ہے کہ وہ کیا چیز تھی آخر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خاطر کوئلوں پر لیٹنا تو گوارا کر لیا، لیکن اس جنت کا سودا گوارا نہیں کیا۔ آخر وہ جنت کیسی ہوگی کہ جس کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دیں، اور وہ کھاتے پیتے گھرانے کے بادشاہوں کے بیٹے اور سرداروں کے بیٹے، انہوں نے دنیا کی سرداری کو ٹھوکریں مار دی اور دنیا کی بادشاہتوں کو انکار کر دیا، اور دنیا کے حسین سے حسین چہروں کا بھی انکار کر کے وہ غربت کی زندگی بسر کرنے لگے، اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کئی کئی دن تک بھوکے رہنے پر وہ تیار ہو گئے۔ آخر ان کے دلوں میں کیا جذبہ تھا اور کیا سوچ تھی؟ وہ صرف اور صرف ایک جنت کی تمنا تھی اور جہنم سے بچنے کا شوق تھی۔ کیا ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی؟ پہلے بڑی محبت تھی۔ کیا ان کے دلوں میں شراب کی محبت نہیں تھی؟ پہلے بڑی محبت تھی۔ کیا ان کو زنا کی عادت نہیں تھی؟ پہلے زنا کی بڑی عادت تھی۔
क्या उनको अपनी सरदारी का शौक नहीं था? पहले सभी शौक थे, लेकिन जैसे ही जन्नत का शौक आया ये सारी बातें खत्म कर दी। आखिर वो कैसी जन्नत होगी? सुनिए, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूता बिअबअस अहली दुनिया, दुनिया का सबसे गरीब, सबसे फकीर, सबसे मोहताज, सबसे कंगाल, हम में से हर आदमी गरीब होगा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गरीब नहीं। हमारे पास माल है, दौलत है, खाते हैं, पीते हैं, घर है, मकान है, फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा गरीब जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं था, पहनने के लिए लिबास नहीं था, खाने के लिए ताम नहीं था, पीने के लिए शराब नहीं था, गलियों से गुजरता वो अपनी तमन्नाएं अपने अंदर रखता, फ्रूट की रेहड़ी के पास से गुजरता और कई महीने से फल को हाथ नहीं लगाया होता था, उसके पास दुनिया का कुछ नहीं, लेकिन उसके पास एक दौलत थी, दीन की, इस्लाम की दौलत थी। रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां तोड़ ली, मोहल्लेदारों ने ताल्लुक तोड़ दिया, दोस्त यार सब छोड़ गए। क्यों? गरीब है, फकीर है, कंगाल है, मोहताज है, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत थी। मेरे अल्लाह क़यामत के रोज उसको लाएंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होगा, फयुस्बगु सबगतन फिल जन्ना, उसको जन्नत का सिर्फ एक चक्कर लगाकर बाहर लाया जाएगा और पूछा जाएगा, हल रअयत बोसन कद्दू, बंदे बता तेरी जिंदगी में कभी कोई दुख आया, कभी किसी परेशानी का सामना किया? हाँ हाँ, ये वही था जिसको रिश्तेदारों के ताने भी मिलते थे, मोहल्लेदारों की बातें भी सुनता था, दोस्ती यारी के ताने भी मिलते थे, दुनिया का एक एक दिन और दिन नहीं, एक एक लम्हा परेशानी में गुजरने वाला था, लेकिन जन्नत का एक नजारा करके जब बाहर आएगा, आसमान के रब पूछेंगे, बता तेरी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जिंदगी में कभी एक भी दुख देखा? ला वल्लाही या रब, ऐ मेरे रब, तेरे रब होने की कसम, जन्नत देखकर तो यूं लगता है कि मेरी जिंदगी में कभी एक भी दुख नहीं आया, कभी एक भी दुख नहीं आया। क्या नहीं आए थे? आए थे, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह की कसम उठा के क्यों कह रहा है? वो जन्नत ऐसी हसीन जन्नत है जिसके एक नजारे से दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारी तकलीफें भूल जाएंगी, सारी परेशानियां, टेंशन, आजमाइशें सब खत्म। जिसको जन्नत का एक दीदार हो जाए उसकी कैफियत ये बन जाए, और जिसको कह दिया जाए ये जन्नत तेरी है, उसका हिसाब क्या होगा, उसकी शान क्या होगी? अभी तो ये देख कर आया है, अभी इसको नहीं कहा कि महल्लात तेरे हैं तू इसका मालिक है, सिर्फ देख कर आया है। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मौदिउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। बड़े बड़े बंगले नहीं, बड़े बड़े महल्लात नहीं, बड़ी बड़ी कोठियां नहीं, सिर्फ जन्नत में एक छांटे के बराबर, एक कोड़े के बराबर, यूं समझो एक गज का टुकड़ा जन्नत में जिसको मिल गया, पूरी दुनिया, अरब भी, अजम भी, अमेरिका भी, अफ्रीका भी, यूरो भी, डॉलर भी, सारी कायनात, कमाल और दौलत, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, जन्नत के एक गज टुकड़े का भी मुकाबला नहीं कर सकती है। मौज़िउ सौतिन फिल जन्नह, जन्नत का एक गज का टुकड़ा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, पूरी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सारा एक तरफ, वो जन्नत के एक गज टुकड़े का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो जन्नत इतनी अजीम जन्नत है, वो कैसी खूबसूरत जन्नत है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े महल्लात तुमने देखे होंगे और बड़े बड़े दरवाजे तुमने देखे होंगे, माँ बैन मिस्राइन मिन मसारिल जन्नह कमा बैन मक्का व बुसरा कमा बैन मक्का व हजर। फरमाया सुनो मेरे प्यारो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कुछ छोटे छोटे दरवाजे नहीं कि तुम गुजरने लगो तो रश हो जाए, भीड़ हो जाए, धक्कम पील हो जाए, तुम्हारी चीखें निकल जाए और तुमने रुकना पड़े। नहीं नहीं नहीं, माँ बैन मक्का व बुसरा माँ बैन मक्का व हजर, जन्नत के एक दरवाजे की चौखट, एक दरवाजे का दरमियानी फासला,
اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا، جتنا مکہ سے لے کر بصرہ، شام، مکہ سے لے کر حجر، یہ شام کا علاقہ، عراق کا علاقہ، یمن کا علاقہ، 1250 کلومیٹر، یوں سمجھو لاہور سے لے کر کراچی تک جنت کا صرف ایک دروازہ ہے، اور اس طرح کے جنت میں 8 دروازے۔ لاہور سے کراچی تک جنت کا صرف ایک دروازہ، اور اس کے اندر سے گزرنے والے یہ سارے نیک لوگ، جنتی لوگ ایسے گزر جائیں گے۔ وہاں سے جب ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جب ایک ہی جگہ پر چلے جائیں گے، تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے گھر پر یہ قبضہ کر لے اور اس کے گھر پر وہ قبضہ کر لے اور اس کے گھر پر، کیونکہ سب نے تو اکٹھا جنت میں جانا ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں لوگ ہوں گے، تو کیا کسی کو اپنے اپنے محل کا پتہ چل جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارو یہ پوچھتے ہو کہ جنت میں مجھے میرے محل کا بھی پتہ چلے گا کہ نہیں؟ فرمایا، ارے جنت میں محل تمہیں اتنا یاد ہوگا، اتنا یاد ہوگا، ایک آدمی اپنے گھر سے نکل جائے، سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال کے بعد بھی رات کی تاریکی میں بارش کے اندر ساری لائٹیں ختم ہوں، تب بھی اس کو اپنے گھر کا رستہ تو یاد ہوتا ہے نا۔ فرمایا جنت کے اندر ہر انسان کو اپنے محل کا جو پتہ ہے، اپنے دنیا کے گھر سے زیادہ اس کو پتہ ہوگا، اور وہ سیدھا اپنے گھر میں پہنچ جائے گا، اور اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر ایک کے دل میں اللہ اس کے محل کا ایڈریس اور پتہ خود بخود داخل فرما دے گی۔ وہ جنت ہے، وہ چوڑی کتنی ہے؟ عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ تو کبھی تمہیں زمین کا کنارہ ملا ہو یا آسمان کا کنارہ ملا ہو؟ نہیں، آسمان و زمین کی چوڑائی تم نے کبھی دیکھی نہیں۔ وہ جنت اتنی چوڑی ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے ساری انسانیت، جنات، تم اکٹھے ہو جاؤ، اگر زمین سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، آسمان کی چھت سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ نہیں نکل سکتے، جس طرح تمہیں اس کی چوڑائی کا علم نہیں ہے، تمہیں جنت کی چوڑائی کا حساب ہی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی جنت، جب اس کے اندر جاؤ گے تو محلات ہوں گے، ایسے محلات دنیا کے اندر دیکھتے ہو، عرش کرو، کیا خوبصورت محل ہے، کیا خوبصورت ٹائلیں ہیں، کیا خوبصورت اس کا نقشہ ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، ساری دنیا کے آرکیٹیکٹ مل جائیں، ساری دنیا کے نقشہ نویس مل جائیں، ساری دنیا خوبصورت سے خوبصورت ترین محلات تیار کر لے، لیکن میرے رب کے بنائے ہوئے محل کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ دنیا کے بنائے ہوئے نقشے، یہ دنیا کے بنائے ہوئے نقشے، وہ خوبصورت ترین محل کیسا ہوگا جس کا نقشہ آسمان کے رب نے بنایا۔ دنیا کے اندر خوبصورت محل بنانے لگتے ہو نا، تو اس کی پہلے پوری میٹنگ کرتے ہو، یہ کمرہ کہاں ہو، بیڈ کہاں ہو، لان کہاں ہو، لاؤنج کہاں ہو، اور یہ ساری باتیں بناتے ہو، اور پھر اس کے اندر تم یہ چیزیں سجاتے ہو، لیکن یہ سارے کام دنیا والے کرتے ہیں۔ قربان جو وہ کتنا خوبصورت محل ہوگا جس کی یہ ساری مینٹین کس نے کی ہے؟ آسمان کے رب نے کی، اور وہ کیسا ہوگا؟ لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء ولبنۃ من زبرجد اخضر۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کبھی تمہیں اس کی دیواروں پر سونے کی اینٹیں نظر نہیں آئیں گی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا امیر انسان ہو، کبھی تمہیں اس کی دیواروں پر چاندی کی اینٹیں نظر نہیں آئیں گی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا امیر انسان ہو، کبھی تمہیں اس کی دیواروں پر ہیرے اور جواہرات کی بنی ہوئی اینٹیں نظر نہیں آئیں گی۔ لیکن قربان جاؤ، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، محتاج سے محتاج، کنگال سے کنگال انسان جب جنت والا بن جاتا ہے، میرے اللہ اس کا محل تیار کرتے ہیں، اس سنگے مرمر کی بنائی ہوئی اینٹوں سے نہیں، اس بنائی ہوئی یہ سارے خوبصورتیوں سے نہیں، بلکہ لبنۃ من درۃ بیضاء، اس کی ایک اینٹ لگتی ہے تو سفید رنگ کے خوبصورت موتی سے، وَلَبِنَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، دوسری لگتی ہے تو سرخ رنگ کے یاقوت سے،
तीसरी लगती है सबज रंग के जमुर से, सफेद, सुरख, सबज, याकूत, मरजान और जमुर के साथ बनते 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 जब ये छत तक पहुंचती है, ये नहीं कहा जाता ईंटें लाओ, सीमेंट लाओ, सरिया लाओ, रेत लाओ, गारा बनाकर इसकी छत डाल दी जाए। नहीं, हस्बाउहल लुअलु व तुरबतुहल ज़अफ़रान व तुराबुहल मिस्क। फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने, जब उसकी छत की बारी आती है, मेरे अल्लाह फरमाते हैं याकूत ले आओ, मरजान ले आओ, ज़अफ़रान ले आओ, कस्तूरी ले आओ। कस्तूरी, याकूत, ज़अफ़रान और मरजान का बनाकर मसाला उस जन्नत को छत डाल दी जाती है। सोने चांदी के पलंग और महल्लात लाकर उस जन्नत के अंदर सजा दिए जाते हैं और कहा जाता है जन्नत बोल तेरे अंदर कौन आए। वो ये नहीं कहती चौधरी आए, सरदार आए, मालदार आए, फला नवाज फला 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 आए। वो ये नहीं कहती मेरे अंदर वो वजीर आजम आए, वजीर आला आए, फला कौम आए, फला कौम आए, फला कौम आए। वो ये नहीं कहती ये हसीनों का हसीन था ये आ जाए, ये खूबसूरत तरीन था ये आ जाए, ये सरदार था ये आ जाए। बल्कि वो क्या कहती है, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ऐ मेरे रब, जो पेशानी तेरे सामने झुक जाए वो मैं जन्नत का मालिक और वारिस बन जाए। वो जन्नत सोना चांदी याकूत मरजान हीरे जवाहरात की बनी हुई खूबसूरत जन्नत के महल्लात जब तैयार हो जाते हैं ना, तो उस वक्त तक तो कोई महल ही नहीं बनता जब तक उसके अंदर ग्रीन बेल्ट ना हो, उसके अंदर लगने वाले कोई पौधे ना हो। हाँ, जन्नत के अंदर पौधे भी लगे होंगे, इतने बड़े बड़े पौधे। फरमाया वज़िल्लिम ममदूद, लंबे लंबे साए, कितने लंबे साए, कितना बड़ा वो दरख्त हो जाएगा। यसीरुर राकिबु फी ज़िल्लिहा मसीरत मिअति आम। एक घुड़सवार अपने घोड़े पर बैठ गए, दिन रात सुबह शाम गर्मी सर्दी अपने घोड़े को सर पर उड़ाता रहे। एक हदीस के मुताबिक 100 साल तक अपने घोड़े को दौड़ाता रहे और दूसरी रिवायत के मुताबिक 500 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे। 500 साल खत्म हो जाएंगे लेकिन एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा दरख्त, इतना बड़ा दरख्त है तो फल भी तो फिर उतना बड़ा ही होगा ना। इतना बड़ा दरख्त है तो फल भी तो उतना बड़ा ही होगा। फरमाया कि हाँ, जन्नत के फल तो बहुत हैं। वहाँ यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन। दुनिया में बेमौसम तो दूर की बात, मौसम के अंदर भी सैर होकर नहीं खाता था, थोड़ा सा लेकर आता था। छोटे छोटे बच्चे भी उसको देख रहे थे और वो चंद लुक़मे लेकर अपने पेट को खुश कर लेते और अपने दिल को खुश कर लिया करते थे। यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन। ऐलान होगा कि आज जो चाहो मंगवाओ, जो चाहो मंगवाओ। और हत्ता कि अगर तुम्हारा दिल ये चाहे कि अपने हाथ से तोड़ना है, इशारा करना तेरे काम है, वो दरख्त चलकर तुम्हारे करीब आएगा और अपनी टहनियों को नीचे करके कहेगा, ऐ मेरे सरदार इस फल को उतार लीजिए, ये आपके दिल की तमन्ना मेरा रब पूरा करता जो फज्जिरूनहा तफजीरा। और अगर दिल ये चाहेगा कि मेरे पीछे पीछे वो सारे रास्ते बनाते हुए पानी की नहर मेरे हुक्म पर चले, कुरान कहता है उंगली का इशारा तुम करोगे, वो पानी की नहरें चलती चलती तेरे पीछे तक आ जाए। और वहां का जो फल होगा वो क्या होगा, कअमसालि खिलाली हजर। बड़ी बड़ी तुमने खजूरें देखी होंगी, बड़ी बड़ी खजूरें देखी होंगी। मेरे चचा लाए, मेरे बाबा लाए, सोचिए उससे लेकर आए और बड़ी बड़ी खजूरें लेकर आए। लेकिन यकीन जानिए आज तक क्या कभी किसी आदमी ने हाथ जितनी चौड़ी और हाथ जितनी लंबी खजूर देखी? नहीं, और ये हाथ कैसी? कभी तुमने वो चाटी देखी जिसके अंदर लोग लस्सी बनाकर बेचा करते हैं? हाँ, वो इतनी बड़ी चाटी। फरमाया जन्नत की एक खजूर कअमसालि किलाली हजर अहला मिनल असल व अबयद मिनल लबन व अलियन मिनल ज़बत लैसा फीही अजम। जन्नत की एक खजूर, सिर्फ एक खजूर ऐसी बड़ी जितना वो मटका होता है, चाटी होती है, और वो देखने में आए दूध से ज्यादा सफेद, खाने में आए शहद से ज्यादा मीठी, चबाने में आए
مکھن سے زیادہ نرم، کئی فیہ عجم، میرے رب نے اس کے اندر گٹک اور گٹلی رکھی ہی نہیں ہے۔ آج تک کبھی تم نے سفید کھجور نہیں دیکھی، آج تک کبھی تم نے وہ چاٹی کے برابر کھجور نہیں دیکھی۔ جنت کی ایک کھجور کا یہ حال ہے، باقی پھل کیسے ہوں گے؟ باقی پھل کیسے؟ وہ اتنی بڑی کھجور کھائے گا کون؟ اتنی بڑی کھجور کھائے گا کون؟ فرمایا پریشان نہ ہو، ایک انسان کو میرے اللہ 100 بندوں کے کھانے کی طاقت عطا فرما دی۔ وہ 100 بندوں کا کھاؤں گا تو ہضم کیسے ہوگا؟ وہاں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہاں کوئی حکیم نہیں ہوگا، وہاں کوئی طبیب نہیں ہوگا۔ فرمایا سنو، لا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم، وہاں جو انسان چلا جائے گا کبھی اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی، کبھی لباس گندا نہیں ہوگا، کبھی اس کی جوانی کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس کے لباس کے اوپر گندگی نہیں آئے گی، کبھی اس کو تھوک نہیں آئے گا، کبھی اس کو بلغم نہیں آئے گی، کبھی اس کو پخانا نہیں آئے گا۔ 100 بندوں کا کھائے گا تو میرا رب کیا کرے گا؟ نہ پخانا آئے، نہ ہوا آئے، نہ بلغم آئے، نہ تھوک آئے تو ہوگا کیا؟ فرمایا بندے وہ تیرے رب کی رحمت ہوگی، تجھے پسینہ آئے گا، سارا کچھ ہضم ہو جائے گا، نہ پسینہ آئے گا تو سمیل آئے گی۔ فرمایا پریشان نہ ہو، آئے گا پسینہ، میرا رب اس کو کستوری کی خوشبو بنا دے۔ انسان ہر ایک نعمت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تیرے دل میں خواہش آنے کی دیر ہے، اس کے پورے ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، جو چاہو گے سو ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آنے والے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑا بھی ملے گا؟ انی احب الخیل فی الجنت خیر، مجھے گھوڑا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس وقت سے کیا گدھا تھا، خچر تھا، گھوڑا تھا، یہی تو سواریاں تھی، اونٹ تھا، گھوڑا، خچر۔ تو سب سے تیز اور سب سے بہترین جو سواری تھی وہ گھوڑا تھا۔ خچر بھی آہستہ چلتا ہے، اونٹ بھی آہستہ چلتا ہے، گدھا تو اس سے آہستہ چلتا ہے۔ سب سے تیز اور اس وقت کی یوں سمجھو لینڈ کروزر وہ کیا تھی؟ وہ گھوڑا تھا۔ آ کر کہنے لگے اتنی احب الخیل، مجھے گھوڑا سب سے زیادہ پسند ہے، فی جنت خیر، کیا جنت میں گھوڑا مل جائے گا؟ فرمایا ہاں، ان ادخلت الجنہ، اگر تو جنت میں گیا تو تب تجھے گھوڑا ملے۔ ان لفظوں پر غور کر لیجیے۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابی، نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہوئے، کلمہ پڑا ہوا ہے، جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا مجھے جنت میں گھوڑا مل جائے گا؟ آپ نے پہلے جملہ کیا بولا؟ اگر تو چلا گیا۔ یہ نہیں کہا بس تو نے کلمہ پڑھ لیا، جدی پشتی مسلمان، شناختی کارڈ کا مسلمان، پاسپورٹ کا مسلمان، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بس 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 جنت تیری پکی ہے، چوری کرتا جا، اپرادھ کرتا جا، جھوٹ بولتا جا، وعدے خلافی کرتا جا، ظلم کرتا جا، سارے کام کرتا جا، جنت تیری پکی ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو کہہ دیا ان ادخلت الجنہ، ہاں جنت میں گھوڑا تو ملے گا، لیکن اس کو اگر وہ جنت میں گیا تو تبھی ملے گا نا۔ اپنی زندگی کو سنوار لے، یہ نہ سمجھنا میں صرف مسلمان، جنت میری نہیں، اگر نیکی کے کام کرے گا تب تجھے جنت ملے گی۔ پھیرا پھیری کرے، ظلم زیادتی کرے، سود کھائے، فراد کرے، بہنوں کے حق مارے، امت مسلمہ پر ظلم کرے اور جنت کے خواب دیکھے؟ نہیں نہیں، ایسے ان ادخلت الجنہ، شرط یہ ہے اگر تو جنت میں گیا تو گھوڑا ملے گا، لیکن یہ گھوڑا گوشت والا گھوڑا، ہڈیوں والا گھوڑا، چمڑے والا گھوڑا، خون والا گھوڑا، نیند اور پیشاب والا گھوڑا نہیں، یہ گھوڑا نہیں۔ جنت کے اندر وہ گھوڑا ہوگا جو یاقوت اور مرجان کا بنا ہوا ہوگا، اس کے 2 پر ہوں گے، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے، ہوا بھرانا پڑتی ہے، پٹرول ڈالنا پڑتا ہے، سٹیئرنگ پر بیٹھنا پڑتا ہے، سپیڈ بریکر آئے تو رکنا پڑتا ہے، رش آئے تو ٹھہرنا پڑتا ہے، ساری توجہ کرنی پڑتی ہے، نہیں کرو گے تو منزل کے بجائے اوپر پہنچ جاؤ گے۔ لیکن قربان جاؤں
جنت کی سواری ایسی سواری ہے، کبھی اس کا ٹائر خراب نہیں ہوگا، کبھی اس میں فیول اور پٹرول ڈرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی سٹیرنگ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا وہ جنت کا گھوڑا ایسا گھوڑا ہے، اس جنت کے گھوڑے کے 2 پر ہوں گے، بیٹھنا تیرا کام ہے، بتا دے جنت کے کس کونے میں جانا ہے، اڑا کر تجھے وہاں پہنچانا اس گھوڑے کا کام۔ جنت میں سب کچھ ملے گا۔ جب جنت میں محل مل گیا، جنت میں کھانا مل گیا، پینا مل گیا، کھانے پینے کی تو لمبی چوڑی بات ہے، کھانا بھی مل گیا، پینا بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی، تو یہ چاہتا ہے مجھے میرا ساتھ بھی مل جائے تاکہ ہم مزے کے ساتھ جنت میں اپنی زندگی گزاریں۔ ہاں، اگر نیک عورت ہے تو اس کو نیک خاوند ملے گا، اور اگر نیک بندہ ہے تو اس کو نیک بیوی ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر دونوں نیک ہیں تو جنت میں بھی دونوں اکٹھے ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک نیک ہے دوسرا بد ہے، تو جنت میں جدائی ڈال دی جائے۔ یہ نہیں کہا جائے گا ساری زندگی تیرے ساتھ گزاری تھی، اب تو کچھ سے بدلنا ہے۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا، الموت لیس الفراق بیننا فنلقا فی الآخرۃ انشاءاللہ، یہ موت، یہ جدائی نہیں ہے، آخرت میں تو ملاقات ہو سکتی ہے، ولکن الفراق الحقیقی، حقیقی جدائی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک جنت میں چلا جائے اور دوسرا جہنم میں چلا جائے، یہ سب سے بڑی جدائی ہے۔ ارے مرنے پر روتے ہو کہ جدا ہو گیا، یہ تو جدائی مختصر ہے، جنت میں اکٹھے ہو سکتے ہو۔ رویا تب کرو جب تمہارا بھائی کے باپ، بیٹا بیٹی کی جہنم میں چلی جائے، اس کے اعمال برے، وہ حقیقی جدائی ہے جس کے بعد کبھی اکٹھے نہیں ہو، وہ جدائی حقیقی ہے، اس کے بعد کبھی اکٹھے۔ دنیا کی جدائی تو کچھ دیر کے لیے جدائی ہے، مرنے کے بعد کبھی اکٹھے ہو جاؤ، یہ تھوڑی دیر کے لیے رویا کرو، اس کے اوپر زیادہ رویا کرو۔ بہرحال جنت میں جب انسان چلا جائے گا نا، تو اب اس کو اپنا ساتھ بھی چاہیے ہوگا۔ جب انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ذرا اپنی زندگی اور زیادہ اچھے طریقے سے گزاروں، تو فرمایا ہاں، جنت میں اگر نیک بیوی ہوئی تو وہ تو ملے گی ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ 2 حوریں ہر آدمی کو ملے، اور اگر وہ شہید ہو گیا تو 72 حوریں اس کا انتظار کر، اور وہ حور کیسی حور ہوگی؟ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، میرے اللہ فرماتے ہیں ایسے سمجھو جیسے ایک موتی کو چھپایا جائے اور خوب اندھیرے کے اندر چھپا کر اس کا تھوڑا سا حصہ واضح کیا جائے، جب وہ چمکتا ہے تو اس کی خوبصورتی کیسی ہوتی ہے، اس طرح کی جنت کی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت على اہل الارض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأته ريحا ولنسيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها۔ فرمایا اگر ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کے اندر سے میرے اللہ یہ سارے پردے ہٹا کر جنت کی ایک عورت، جنت کی ایک حور کو کہہ دے ذرا زمین کی طرف دیکھ لے، وہ آسمانوں کے اوپر سے اگر ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھ لے، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم ساری دنیا کے اوپر روشنی چھا جائے، دنیا کا سب سے بڑا انرجی سیور یہ سورج ہے، یہ سورج ہے جو ایک وقت میں کئی ملکوں کو روشن کرتا ہے، لیکن یقین جانیے ساری دنیا کو ایک وقت میں روشن کر سکتا نہیں کر سکتا۔ جہاں صبح ہے وہاں شام ہے، وہاں صبح ہے جہاں شام ہے، وہ کوئی کسی جگہ پر ایک دن نہیں نکلتا، کسی جگہ پر مہینہ نظر نہیں آتا۔ ساری دنیا یہ ساری زمین سے بڑا سورج بھی پوری دنیا کو روشن نہیں کر پاتا۔ فرمایا سنو، جنت کی ایک حور اور ایک عورت اگر آسمانوں کے اوپر سے زمین کی طرف دیکھ لے، مشرق مغرب شمال جنوب، اچانک سارے روشن ہو جائے، ہر آدمی پوچھے کہ روشنی کہاں سے آئی، بتانے والا بتائے کہ جنت کی ایک حور نے ایک مرتبہ زمین کو دیکھا ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ کتنا نور ہوگا، وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ کتنا نور ہوگا، اس کی ایک چمک، اس کا ایک لشکارہ اور اس کی ایک جھلک
पूरी दुनिया को रोशन कर दे। सिर्फ रोशन ही नहीं, वाला मलाअत हुरीहा, बल्कि दुनिया में बड़ी बड़ी अच्छी खुशबुएं लगाते हो, कहते हो जहां से गुजर जाओ पीछे से खुशबू आती है, एक मर्तबा लगा लो, सोने के बाद भी इन लिबास से कपड़ों से खुशबू आती है। काबे के रब की कसम, बड़ी आला से आला खुशबू होगी, लेकिन आज तक कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि लगाओ लाहौर में और आए गुजरांवाला में आती है, नहीं आती, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, वो जन्नत की एक हूर अगर जमीन की तरफ देख ले, वो सारी जमीन रोशन भी हो जाए और सारी दुनिया पर महक और खुशबू छा जाए। हर आदमी पूछने वाला पूछे ये खुशबू कहाँ से आ रही है, बताया जाएगा ये जन्नत की हूर ने एक मर्तबा जमीन की तरफ देखा था, वो कैसी खूबसूरत हूर, वरा नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। अरे उसकी कीमत के क्या कहने, उसके ऊपर तो जो मेरे अल्लाह ने दुपट्टा डाला है, वो चुन्नी सी डाली है, उसका जो लिबास का एक छोटा सा हिस्सा है, उसका एक दुपट्टा, वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। सारी दुनिया, रुपया पैसा यूरो डॉलर हीरे जवाहरात, पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया जाए और सारी दुनिया को बेच दिया जाए, सारी दुनिया भी इकट्ठी होकर जन्नती हूर के एक दुपट्टे को भी नहीं खरीद सकती। उसका एक दुपट्टा ही इतना कीमती है, उसकी अपनी शान के। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, हर जुमे वाले दिन एक बाजार लगेगा, जुमे वाले दिन ना एक बाजार लगेगा, तो जन्नती बाजार में जाएंगे और वापस आएंगे, और बाजार में जाएंगे तो वहाँ गद्दो गुबार भी उनके लिबास और उनके चेहरे पर पड़ेगा। यहाँ से तो बाहर से होकर आए तो सबसे पहले हमें बेसन पर जाना पड़ता है और अपने चेहरे को धोना पड़ता है ताकि पहचान हो जाए कि मैं कौन। लेकिन कुर्बान जाऊं, जन्नती जब वापस आएंगे चेहरे पर गद्दो गुबार तो पड़ा होगा, लेकिन जन्नत की औरत कहेगी मेरे सरताज जब गए थे तब भी बड़े हसीन थे, जब आए हो तो आपका हुस्न और बढ़ चुका है। और वो कहेंगे हकीकत ये है जब मैं गया था तब भी तू बड़ी हसीन थी, जब आया हूँ तेरे हुस्न को भी मेरे रब ने बढ़ा दिया। इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़ा हदाइका व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। ये कामयाबी सिर्फ उसको मिलेगी जो मुत्तकी बन गया। वहाँ छलकते हुए जाम मिलेंगे, उभरे पीने वाली औरतें इंसान को मिलेंगी, हम उम्र और मोहब्बत करने वाली औरतें क़यामत के रोज मिलेंगी। और जिस तरह की तुम चाहोगे, जिस तरह का हुस्न चाहोगे, जिस तरह का जमाल चाहोगे, जिस तरह की खूबसूरती चाहोगे, काबे के रब की कसम शकल का तसव्वुर तेरे दिमाग में आएगा और तेरी बीवी का वो चेहरा बनाना मेरे रब का काम होगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम चाहोगे वो तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह लेकिन तमन्नाएं पूरी नहीं होती, बड़े बड़े सरदार लेकिन ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। और जितना मालदार है उतनी ही बीमारियां उसको लगी हुई है, जितना बड़ा सरदार है उतने खानों के ऊपर उसके क्रास लगा है, ये नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, ये नहीं पहन सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं जा सकता, ये काम नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा मालदार भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। कुर्बान जाऊं, छोटे से छोटा जन्नती जो ख्वाहिश करेगा वो कबूल हो जाए, सब पूरी हो जाएंगी। और जब इंसान के पास सारी नेमतें होना, अब वो चाहता है कि मेरे कोई खादम भी होने चाहिए, नौकर चाकर भी होने चाहिए जो मेरे काम काज करें, टीवी है मेरे पास, घर है मेरे पास, और मेरे पास सवारियां हैं, खाना पीना तो है, खादम भी होने चाहिए। मैं हाँ, जन्नत में खादम भी मिल जाएंगे, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं। दुनिया के अंदर तुम देखते हो ये बड़ा खाता पीता घराना, काश कि मेरा इनसे ताल्लुक जुड़ जाए यार। इनके तो 10 गुलाम हैं और 12 खादम हैं, 6 गाड़ियां आगे और 6 पीछे, हटो बचो हटो। क्या बात है यार, क्या बात है इनकी। इनके कपड़े प्रेस करने वाला अलग है, इनके खाने बनाने वाला अलग है, इनके काम करने वाला अलग है। अल्लाह की कसम कितने उनके खादम होंगे, 10, 20, 40, 50, 100, 1000 कितने होंगे। हाँ हाँ, 1000 भी हो जाए,
मुंह पर काम करेंगे, पीछे से गालियां देंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, जन्नती आला से आला तो बड़े हैं, जो सबसे हल्के दर्जे का जन्नती है। जब वो सोने के पलंग पर इस तरह तेज लगाकर बैठा होगा तो उसके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हदीस के अल्फाज हैं 2000 गुलाम, 2000 गुलाम 2 लाइनें बनाकर खड़े होंगे और हर एक के हाथ में एक सोने की प्लेट होगी, एक चांदी की प्लेट होगी। वफीहा अलवानुन मुख्तलिफा, सोने की प्लेट, 2000 गुलाम, 4000 प्लेटें, और हर प्लेट का रंग भी मुख्तलिफ होगा और उसका डिजाइन भी मुख्तलिफ होगा। 4000 गुलाम अपने दोनों हाथों में वो थाल पकड़े हुए, अपने कानों को इसकी तरफ लगाए हुए, अपनी गर्दनों को झुकाए हुए वो बैठे होंगे। ऐ मेरे सरदार, तेरे एक इशारे पर हम सारे कुर्बान। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब वो एक चीज का हुक्म देगा, एक चीज का हुक्म देगा, मुझे ये चाहिए, खाने का पीने का, कोई भी 2000 के 2000 दौड़ लगाएंगे, लेकर आ जाएंगे। 4000 प्लेटों में एक चीज होगी, एक चीज। यूं समझो, अगर उसने कहा मुझे मैंगो चाहिए, एप्पल चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, एक चीज 4000 की तादाद में मौजूद होगी। उसमें से पहले से लेकर आखिर तक हर एक का जायका भी अलग होगा, रंग भी अलग। 4000 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उनका ना जायका मिलेगा, ना उनका रंग मिलेगा। चीज ये शान है आम आदमी, बड़े की तो क्या कहना। और ये सारी में महल्लात मिल जाए सोने चांदी के, हर चीज खाना पीना मिल जाए, लिबास रेशम के मिल जाए, खूबसूरत बीवियां मिल जाएं, वहां रहने के लिए महल्लात मिल जाएं, चलने फिरने के लिए उड़ने वाले घोड़े मिल जाएं, और वो हूरें मिल जाएं। ये सब कुछ मिलने के बावजूद मेरे अल्लाह कहेंगे आज इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे अल्लाह कहेंगे क्या कुछ चाहिए? ला या रब, है अल्लाह इससे बढ़कर क्या लेना? अभी कुछ रहता है, अल्लाह इससे बढ़कर क्या ले सकती है? फरमाया ये सारी नेमतें एक तरफ हैं, लेकिन इस सबसे बढ़कर तुम्हें एक नेमत देना चाहिए। अल्लाह खाना पीना, लिबास, खुराक, महल्लात, बीवियां, सवारियां, इन सबसे बढ़कर तू क्या नेमत देगा? अरे जिसकी खातर तुम दुनिया में रोते रहे, जिसको सर सजदे में रख कर अपने रब को मनाते रहे, वो कभी नजर नहीं आया था। रात की तरीकी में जिसके सामने तुम हाथ उठाते थे, वो कभी तुम्हें आगे से जवाब नहीं देता था, कभी तुम्हें वो नजर नहीं आता था। जब तुम अपने दुखों से भरे होते थे तो आंसू बहा बहा कर ऐसा ऐसा उससे बातें करते थे, लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आता था। उन्जुरू इला फौककुम, जरा आज अपनी निगाहों को ऊपर से उठा कर देखो। इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हादल कमर लैलतल बदर ला तुज़ाम्मून फी रुयतिही। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सारे अपने चेहरे को ऊपर उठाएंगे तो रब के चेहरे का दीदार होगा, और ऐसा दीदार होगा जैसे तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो तो तुम्हारी भूख उतर जाती है। जब जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे, काबे के रब की कसम है, जन्नत के सारे महल्लात, जन्नत के सारे बंगले, जन्नत की सारी हूरें, जन्नत के सारे खाने, जन्नत के सारे मशरूबात, जन्नत की सारी सवारियां, अल्लाह की कसम रब के दीदार के सामने हेठ नजर आएगी। और मोमिन का ये दिल चाहेगा अल्लाह ये सारी नेमतें छीन ले, लेकिन अपने दीदार की नेमत से हमेशा नवाज दे। वो अल्लाह का दीदार ये सबसे बड़ी। और मोमिनों को मेरे अल्लाह क़यामत के रोज अपना दीदार करवाए, और दीदार करवाने के बाद एक ऐलान होगा, अल यौम अर्ज़ा फला अस्क़तु अलैकुम बअदहु अबदा। जाओ अपने अपने घरों में रहो, आज के बाद जो चीजें चाहे कर लो, तुम्हारा रब कभी तुम्हारे ऊपर गुस्से नहीं होगा, कभी नाराज नहीं होगा, जो मर्जी। ये जन्नतियों की शान।
ये जन्नतियों का मुकाम। और एक हदीस सुनाए बगैर तो मैं आपको नहीं रह सकता, जो मुझे हर मर्तबा रह रह कर याद आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत हमारे लिए एक बहुत बड़ी धारस है, तसल्ली है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा हौसला है, जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस सही बुखारी में मुख्तसर है, सिलसिला हदीस सहीह और मुस्नद अहमद के अंदर तफसीर से मौजूद है। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ लोग तो ऐसे खुशकिस्मत होंगे, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा, जो बगैर हिसाब की जन्नत में चले जाए, बगैर हिसाब। 70,000 बंदे ने बगैर हिसाब की जाना है, और मेरे रब की रहमत ऐसी है, हर एक के साथ ऐसा प्रोटोकॉल होगा, हर एक को 70,000 वैसे ही ले जाने की इजाजत होगी। 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब के। इस तरह एक बड़े की तुम दावत करते हो ना, बड़े को बुलाते हो तो 5-7 नाल वैसे आए, तो कभी कोई आदमी उसको नहीं रोकता, दावत तो तुम्हें नहीं थी उसको थी। वो बड़े का एहतराम ही इतना होता है कि उसके साथ जो भी आ जाए चला जाता है। 70,000 जब बगैर हिसाब के जाएंगे ना, तो हर एक के साथ 70,000 वैसे ही बगैर हिसाब के जन्नत में चले। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी नेकियां कम और गुनाह ज्यादा होंगे, वो जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन फिर आकर उनकी सिफारिश होगी, अंबिया सिफारिश करेंगे, औलिया सिफारिश करेंगे, शुहदा सिफारिश करेंगे, फरिश्ते सिफारिश करेंगे, ये सारे सिफारिश कर करके ना कर करके जहन्नम से निकाल दिया। मेरे अल्लाह फरिश्तों को भी कहेंगे, जाओ यार जहन्नम में जिन्होंने कभी कभी भी सजदा किया है ना, उसको भी निकाल। अल्लाह कैसे पहचान पाएंगे खरबों लोग और जहन्नम की आग में चेहरे बदले हुए, शक्लें बिगड़ी हुई, और वो स्याह और कोयले बने हुए, और वहां वो चीखो पुकार और आहो बका और वहां शोर शराबा, हम कैसे पहचानेंगे कि इसने जिंदगी में कभी सजदा किया है या नहीं किया? मेरे रब फरमाएंगे, जाओ जिसकी पेशानी अभी चमक रही है उसको ले आओ। अल्लाह ये कैसे मुमकिन है, तेरी जहन्नम की आग उनके पेशानी को छोड़ दे, वो तो इतनी बड़ी है। कल्ला इन्नहा लवा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदऊ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा, उसकी एक लिपटी सारी चमड़ी को उधेड़ के रख देती है, उसकी पेशानी कैसे बचेगी? मेरे रब ऐलान करेंगे कि जो एक मर्तबा भी इंसान सजदा कर देता है, इन्नल्लाह हर्रम अलन्नार अन ताकुल मौदिअ सुजूद, जिस पेशानी ने सजदा किया है जहन्नम की आग कभी वहां नहीं लग सकती, कभी वहां नहीं लग सकती जहन्नम की आग। फिर अल्लाह फरमाएंगे जिसकी पेशानी को आग नहीं लगी निकाल, सब निकाल लें। फिर अल्लाह फरमाएंगे तुम सब ने निकाल लिए, अब रब्बुल आलमीन, वो भी तो रब्बुल आलमीन है, अरहमुर राहिमीन है, वो भी बैठा बाकी रह गया। अब मेरी भी रहमत चाहती है कि मैं लोगों को जहन्नम से निकाल। फिर अल्लाह भी लोगों को जहन्नम से निकाल, और अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके मेरे अल्लाह जहन्नम से लोगों को निकाल, और बड़ी दुनिया को मेरे अल्लाह निकाल, तो सबको जन्नत। और सबसे आखिर में जो जन्नत से निकलेगा उसके बाद दरवाजा बंद, और जब सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसके बाद दरवाजा बंद, वो कैसा हो? तो सबसे आखिर में जहन्नम से निकले, गुनाहगार भी होगा, खताकार भी होगा, त्यागकार भी होगा। जब उसको जहन्नम से निकाला जाएगा ना, तो उसको जहन्नम के किनारे पर खड़ा कर दिया जाएगा, और उसको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि आपको क्या बताऊं। यकीन जानिए, गर्मियों के मौसम में आप अगर एक मरतबा 1 घंटा सिर्फ दुनिया के तंदूर पर खड़े हो जाएं, अगर आप उसके बाद थोड़ा सा पीछे हो तो कैसा सुकून। ये तो दुनिया की जान है, और छोटा सा तंदूर है। अरे यहाँ तो हाथ नीचे लग सकता है, उस जहन्नम की आग जिसके अंदर पत्थर फेंका जाए तो 70 साल के बाद जाकर गिरे, जब उसकी आग से बाहर निकाला जाएगा तो उसको बड़ा ही सुकून है, बड़ा सुकून आए। लेकिन इसका चेहरा जहन्नम की आग की तरफ। कुछ देर तो सुकून आएगा, तो बाद में कहेगा या रब कद कशबनी रिहुहा व अहरकनी ज़काउहा, ऐ अल्लाह मेरा चेहरा बड़ा नरम है,
اس کی تو باپ نے اور دھوئیں نے میرے چہرے کو جلا کے رکھ دیا ہے، جلسا کے رکھ دیا ہے، اللہ میری ایک بات مان لے، صرف میرا چہرہ ہی بدل دے۔ تصور کرو اس وقت میرے رب کا روب اور دبدبا اتنا ہوگا کہ اپنی مرضی سے اپنا چہرہ بھی نہیں بدل پائے۔ دنیا میں تو اپنی منمانیاں اور من مرضیاں کر لیتے ہو، جدھر چاہو آ جاؤ، جدھر چاہو چلے جاؤ، زنا کے لیے دوڑتے جاؤ، بدکاری کے لیے آتے جاؤ، ظلم کے لیے آتے جاؤ، سود کے لیے جاتے جاؤ۔ قیامت کے روز میرے رب کا روب اتنا ہوگا کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا چہرہ بھی بدل نہیں پائے گا۔ اجازت پہلے اللہ سے، یا رب، اے میرے رب، قد کشفنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا، اس کی تو باپ نے مجھے بھون کے رکھ دیا ہے، خدا کے واسطے اللہ تیری ذات کا واسطہ میرا چہرہ ہی بس بدل دے۔ ویحک یا ابن آدم ما اغدرک، خاموش، ابھی نکالا ہے اور ابھی باتیں شروع کر دی ہیں، خاموش۔ یا رب، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ایک مرتبہ مان لے، آئندہ نہیں کچھ کہتا۔ اس کی بات برداشت نہیں ہو پاتی، فرشتوں کو حکم ہوگا چلو یار اس کا چہرہ بدل دو۔ چہرہ بدل دیا جائے گا تو بڑا سکون آئے گا، کیونکہ فیس کی طرح حساس چہرہ ہے، حساس جگہ ہے، کمر ذرا برداشت کر لیتی ہے، اور یہاں کھڑا ہوگا، کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوگا، فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُثَ، جتنی دیر میں اللہ چاہیں گے وہ یہاں ٹھہرا رہے گا۔ نگاہ اٹھے گی تو سامنے ایک درخت نظر آئے گا جس کے نیچے چھاؤں ہوگی، اور اب یہ دھوپ کے اندر جھلس رہا ہوگا، گرمیوں کا موسم ہو، یہ دنیا کا سورج جو دنیا سے 90 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اس وقت 1 میل کے فاصلے، اور اس وقت کی گرمی، اوپر سے دھوپ کی گرمی اور پیچھے سے جہنم کی گرمی، اس سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ یا رب، اے میرے رب، اگر تیری رحمت کا آسرا ہو تو مجھے یہاں سے اٹھا کر صرف اس سائے میں پہنچا دے۔ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، افسوس تیرے اوپر ہے ابن آدم، کتنا دھوکے باز ہے، ابھی تو نے کہا تھا ایک بات مان لے، آئندہ نہیں کہتا، ابھی تو کہنے لگا ہے لا یا رب، اے میرے اللہ، فیؤتی اللہ العہد والمیثاق، اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلند شان کی قسم، میں تو گرمی میں جل رہا ہوں، اس گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہا، اللہ ایک مرتبہ مجھے یہاں سے اٹھا اور اس سائے کے اندر جگہ دے دے، آج کے بعد کبھی کوئی سوال نہیں کرتا۔ نہ یا ابن آدم، نہیں 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 اللہ، تیری شان کی قسم، تیری بلند مقام کی قسم، تیری عزت کی قسم، ایک مرتبہ مان لے، یہ تیرا غریب سا بندہ، تیرا کمزور سا بندہ، اس سے یہ دھوپ برداشت نہیں ہو رہی، وہاں پہنچا دے، بس پکی بات ہے، پکی بات، دیکھ لیں دے پکی، ہاں بس چلو اٹھاؤ اور یہاں سے وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچایا جائے گا نا تو بڑا ہی سکون آئے۔ یقین جانو، جب ہم گاڑی پر، موٹر سائیکل پر، سائیکل پر اگر دھوپ سے گزر رہے ہو، اچانک کسی درخت کی چھاں آ جائے تو سکون آتا ہے نا، تو وہ تو جنت کا درخت ہوگا، اس کی چھاؤں کیسی ٹھنڈی ہے، جب وہاں جائے گا اتنا سکون آئے گا کہ کبھی اس طرح کا سکون اسے دنیا میں نہیں ملا ہوگا۔ اور اب یہ تو جہنم سے نکل کر آیا ہے، سکون کیوں نہ یہاں ٹھہرے گا، جتنی دیر میرے اللہ چاہیں گے یہاں ٹھہر جائے گا۔ پھر اس کی نگاہ اٹھے گی، سامنے ایک درخت نظر آئے گا جس کے اوپر لگے ہوئے پھل اس کو نظر آئے گا، اور اب پھر کہے گا یا رب، اے میرے اللہ، یہ تیرا کمزور سا بندہ کئی ہزار سال سے اس نے کھایا ہی نہیں، اور اگر جہنم میں کھانے کے لیے مانگا تو چھوڑ کے درخت دی ہوتی، اور نکلنے والی پیپ اور وہاں سے نکلنے والا خون دیا گیا، اے اللہ مجھے یہاں سے اٹھا اور باپ پہنچا۔ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، خاموش، بس ابھی تو نے وعدہ کیا اور ابھی توڑا، بس میں کتنا توقع بعد ہے تو، لا یا رب، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری مقام کی قسم، تیری بلند شان کی قسم، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کو بڑے وعدے دے گا، بڑے وعدے دے گا، اللہ ایک مرتبہ باپ پہنچا دے، اس میرے بندے کو کھانے کے لیے مل جائے، پیٹ بھر جائے، اور مجھے کیا چاہیے، بس بس بس، نہیں ابن آدم، نہ یا رب، میرے اللہ سے وہ محبت کے چند کلمات کہے گا اور اللہ کو منتے اور ترلے کرے گا، اور میرا رب تو ویسے ہی ارحم الراحمین ہے، وہ تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے، جب بندے کی 4 وعدے سنے گا نا
تو پھر اس کو طرز آئے گا، اے فرشتوں اٹھاؤ اس کو اور وہاں پہنچا دو۔ وہاں جائے گا، جلدی سے توڑے گا، کھائے گا، پیٹ کی بھوک پر بجائے گا اور کچھ دیر تک یہاں ٹھہرے گا۔ کچھ دیر کے بعد میرے اللہ ہی نا وہ سارا کام کروائیں گے۔ اس کے سامنے ایک درخت نظر آئے گا، نیچے سایہ، اوپر پھل اور قریب سے پانی کی ایک نہر جاری ہے۔ اے اللہ، اے بندے نے تو کئی سالوں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ یا رب، اے میرے اللہ، مجھے ایک مرتبہ یہاں سے اٹھا، وہاں پہنچا۔ وہی حق یا ابن آدم ما اقدرک، افسوس ہے ابن آدم کتنا دھوکے باز ہے، میں نے تجھے جہنم سے نکالا، تیرے چہرے کو بدلا، تجھے سایہ دیا، تجھے کھانے کو دیا، اور اب آگے سے یہ سوال، نہیں نہیں نہیں، ماشاء اللہ اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلند شان کی قسم، تیری کبریائی اور تیرے مقام کی قسم، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ کھاؤں گا اوپر سے، پیوں گا نیچے سے، آرام سے سکون سے رہوں گا۔ اللہ بس آخری 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 تمنا ہے، صرف ایک بات مان لے، کھانے کو مل جائے، پینے کو مل جائے، رہنے کو مل جائے، بس بس بس۔ نہیں ہے ابن آدم تو دھوکہ کرے گا، نہ یا رب، اے میرے رب، نہیں، پکا وعدہ، سب سے پکا وعدہ، دیکھ لے، دیکھ لیا، پکی بات سمجھ دیکھ۔ اے اللہ کہنے چل یار، سے کھا اس کو، جہاں سے اٹھایا جائے گا وہاں پہنچایا جائے گا، وہاں پہنچا دیں۔ اب یہ کھائے گا اوپر سے، پیے گا نیچے سے، اور آرام سے رہے گا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر جائے گی تو میرے اللہ اس کی نگاہ اٹھائیں گے تو سامنے جنت کا دروازہ نظر آئے گا۔ کعبے کے رب کی قسم، دنیا میں جیسا بھی محل بنا لو، کہتا ہے اس کا فرنٹ خوبصورت ہونا چاہیے، اس کا ایلیویشن خوبصورت ہونا چاہیے، باہر کی سٹائل اور باہر کا سٹائل اچھا ہونا چاہیے، اندر جو بھی ہے باہر سے نظر آئے۔ یہ تو سارے دنیا کے بنائے ہوئے میرے رب نے اس جنت کا دروازہ کیسا بنایا ہوگا، میرے رب نے اس کا ایلیویشن کیسا بنایا ہوگا، اس کا فرنٹ میرے رب کی پسند کیسی ہوگی۔ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ارے تم جنت کے بارے میں کیا جانو، وہ جنت تو اتنی حسین ہے، آج تک کسی آنکھ نے وہ نظارہ دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، دل میں تمنائیں اور خیال تو بڑے آئے، جنت کا حقیقی تصور کسی دل میں بھی نہیں آیا، بس سوچا بھی نہیں۔ وہ کتنا خوبصورت وہ اس کا فرنٹ ہوگا، جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو اب اس سے پھر نہیں باز آیا جائے گا۔ اے میرے اللہ، یا رب، اے میرے اللہ، بس دیکھ لے، کھاؤں گا باہر سے، پیوں گا باہر سے، رہوں گا باہر، یہاں سے اٹھا کر جنت کے دروازے پر بٹھا دے تاکہ دیکھ لوں تیری جنت اندر سے کیسی، اندر سے بس دیکھ لوں۔ وہی حق ہے اپنا آدم ما اغفرک، خاموش، کتنا دھوکے باز ہے، تیرے ساتھ میں نے کتنے وعدے کیے اور تو نے سارے وعدے توڑ دیے، اور تو نے کہا تھا آخری، بس بس بس، نہیں، بس۔ فیوت اللہ العہد، یہ افسانہ نہیں، اللہ کی قسم حدیث ہے۔ فیوت اللہ العہد والمیثاق ما شاء اللہ وان یؤتی، لمبے چوڑے اللہ کے وعدے کرے۔ اللہ دیکھ لے، تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، تیری بلند شان کی قسم ہے، تیرے بلند مقام کی قسم ہے، اے اللہ ایک مرتبہ مجھے اس کے دروازے پر پہنچا دے۔ تو اس سے یہ نہیں کہتا کہ اندر کر دے، صرف ایک مرتبہ باہر کر دے، کھاؤں گا باہر سے، پیوں گا باہر، رہوں گا باہر، لیکن تیری جنت تو دیکھ لوں وہ ہے کیسی۔ میرے اللہ کہیں گے نہیں، اگر میں نے یہ دے دیا تو وہ سوال کرے گا، لا یا رب، نہیں میرے رب، تیرے ساتھ وعدہ، اس کے بعد کبھی سوال نہیں کروں گا، دیکھ لے، دیکھ لیا، پکی بات ہے، پکی پکی ہے، پکوے۔ میرے اللہ کو ترس آئے گا، جاؤ یار اس کو اٹھاؤ اور جنت کے دروازے پر۔ یقین جانو اس آخری جہنمی کو بھی میرے اللہ پر کتنا یقین ہے، کتنے وعدے کیے اس نے اور سارے توڑ دیے، تو کیا میرا رب ناراض ہو گیا؟ نہیں، جب تم اللہ کے دروازے پر آؤ گے میرا اللہ کبھی ناراض نہیں۔ گناہ کیے پھر توبہ کی، پھر کیے پھر توبہ کی، پھر کیے پھر توبہ کی، جب تم منانے پر آ جاؤ گے میرا رب کبھی بھی سختی نہیں کرے گا۔ وہ جہنم سے نکل پر منانے کے لیے آ جاتا ہے تو میرے رب بہانے کہتے نہیں نہیں نہیں، اس نے وعدے بھی کیے، میرا رب کہتا ہے کوئی، میرا رب تو اتنا رحیم اور کریم ہے، وعدہ کر کے بھی کہتا ہے اللہ
جائے کام کر دو, میرے اللہ کہتے چلو کام. اللہ کی قسم, ماؤں کو منانا تو مشکل ہو سکتا ہے, میرے اللہ کو منانا مشکل نہیں. والدین کو منانا تو مشکل ہو سکتا ہے, لیکن میرے رب کو منانا مشکل ہے. میرے اللہ کے ساتھ جو بھی تم کمٹمنٹ کرو, جو بات بھی کرو, میرے اللہ کے ساتھ دوبارہ کرو. وہ یہ نہیں کہے گا تیرے ساتھ پہلے بات کرو. ابھی جنت کے دروازے پر چلا جائے گا نا, تو جنت کے دروازے پر ٹھہر کر صبر کون کر پائے گا؟ پھر وہ کہے گا اللہ وہی حق ہے ابن آدم, خاموش, بس تیرا آخری وعدہ تھا اور بڑا پکا وعدہ تھا. لا یا رب, اے میرے اللہ, تجھے کون پوچھے گا جہنم سے نکالے, تیرے کو بدلے, سایہ دے, پھل دے, پانی دے, یہاں تک لا دے, تھوڑا سا اندر ہی کر دے, تجھے کون پوچھے گا؟ وہی حق ہے ابن آدم, خاموش, نہیں, بس بس بس, لا یا رب, نہیں اللہ, اگر تو یہاں سے تھوڑا سا اور اندر کر دے گا تو تجھے کون پوچھے گا؟ میرے اللہ کو طرف آ جائے گا, میرے اللہ کہیں گے چل جا جنت. جیسے ہی اس کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی, دوڑ کر جنت میں جائے گا, دائیں بائیں آگے پیچھے. وہ تو سارے محل ملے ہوئے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا, جلدی سے باہر آ جائے گا. اللہ کا مول ہے تم جنت, اللہ تیری جنت تو بھر چکی ہے, نہیں بندے میری جنت نہیں بھر سکتی, تو جا, تیرے لیے جگہ ہے. 3 چکر لگا کر آئے گا کہ اللہ تیری جنت تو بھر چکی ہے, ذرا خود ہی دے دے. میرے اللہ فرمائیں گے اما ترضى ان تكون لك مثل ملوك الدنيا. اب جنت میں محل مانگتا ہے تو کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جو تھا, کتنا بڑا اس کا محل, اور جتنے بڑے اس کے فارم ہاؤس, اور جتنی اس کی جگیر اور جائیداد تھی, کیا اتنا بڑا محل تجھے جنت میں دیا جائے تو کیا تو راضی ہے؟ اسخروا بی وانت رب العالمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مسکرائے, فرمایا میرے صحابہ مجھے پوچھو میں کیوں ہنسا؟ آقا بتاؤ کیوں ہنسے؟ فرمایا وہ جب وہ باہر آئے گا, میرے اللہ کہیں گے بادشاہوں جتنا لینا ہے, تو وہ اللہ کو دیکھ کر کہے گا اللہ رب ہو کے چھوٹے بندے نہ مذاق بنانا کر, اگر جنت دینی ہے تو مذاق تو نہ کر. وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کوئی 2-3 مرلے کا پلاٹ مل جائے, وہ تو یہی کہہ رہا ہوگا نا اتنی مشکل سے آیا ہوں, ایک مکان ہی مل جائے, ایک کمرہ ہی مل جائے کافی. جب اس کی یہ بات ہوگی نا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ جملہ سن کر آسمان کا رب بھی مسکرا اٹھے گا. ارے تجھے پہلے اتنا یقین تھا, تجھے پہلے اتنا یقین تھا کہ جتنے وعدے کیے توڑ کے کہتا تھا میرا رب دے گا, میرا رب دے گا, میرا رب دے گا, میرا رب دے گا, اور اب میں نے کہا تجھے دیتا ہوں تو پریشان ہو گیا, اور اب میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوا اور تجھے مذاق لگنے لگا. اما ترضى ان تكون لك مثل الدنيا. بادشاہ کہاں, بادشاہ کہاں, پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا جائے, جاؤ میں نے جنت میں تجھے دنیا جتنا محل عطا کر دیا ہے. تمنا مانگ, کیا مانگتا ہے میں رب سے مانگ, کیا مانگتا ہے؟ حریص کا لالچی کا بندہ مانگنے کے لیے آئے اور رب دینے کے لیے آئے, پیا تمنا یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی, سب کچھ مان کر جب ہار تک جائے گا تو میرے اللہ کہیں گے بس, اللہ بس. میرے اللہ کہیں گے یہ تو یہ رہتا ہے, ہاں اللہ یہ بھی دے, یہ رہتا ہے, ہاں اللہ یہ بھی دے. حدیث کے الفاظ ہے میرے رب یاد کروائیں کہ ہاں 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 اللہ مجھے تو یاد نہیں تھا, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے. اب میرے اللہ اس کو دیں گے اور وہ لے گا. جب میرے اللہ دیں گے اور وہ خود مانگے گا تو سارا پورا ہو جائے گا, اور میرے اللہ ایک اعلان کریں گے اما ترضى وَلَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَلَكَ مَا آتَيْتَ وَلَكَ عَشْرَةُ أَضْعَافٍ. ارے بندے صرف ایک دنیا نہیں, ایک عرب عجم امریکہ افریقہ شمال جنوب مشرق مغرب نہیں, جو کچھ تو نے مانگا, جو کچھ میں نے دیا, پوری دنیا کے برابر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو 10 گنا بڑھا کر میں رب تجھے عطا فرماتا ہوں. یہ تو آخری جنتی ہے, جو پہلے جنت میں گئے ہوں گے ان کا حساب کیا ہوگا. اے اللہ ہمیں بھی اپنی جنت کا مالک بنا,
ہمیں بھی اپنی جنت کا وارث بنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں اس جنت کا شوق پیدا فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر عقیدہ توحید والا ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، دن میں کبھی ایک مرتبہ بھی کہہ لیا کرو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. عمل تو میرے ایسے نہیں کہ میں تیری جنت میں جاؤں، لیکن تیری رحمت کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تو مجھے جنت دے. اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے. اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جس طرح مرضی کہہ لو. جب 3 مرتبہ تم کہو گے نا اللہ مجھے جنت دے دے، تو 4تھی مرتبہ جب تم خاموش ہوگے تو جنت بولے گی اے اللہ اے بندہ منو دے دے. جنت کہے گی اے اللہ یہ بندہ مجھے دے. جنت تمہارا مطالبہ کرے گی اگر تم روزانہ اللہ سے جنت مانگو. ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہوئے ہمیں معاف فرما. اے رب کریم تیرے سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائیں عطا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو دائمی مرض میں مبتلا یا وقتی بیماری کا شکار، اے اللہ تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضے دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں سب کے قرضے دور فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال و عطا فرما. اے رب کریم رزق حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، اس مسجد کے نمازی، اس مسجد کے بانی جو تیرے پاس پہنچ چکے، اے اللہ سب کو معاف فرما. اے اللہ جتنے اہل توحید تیرے پاس پہنچ چکے سب کو معاف فرما. اے اللہ وہ گناہگار، وہ خطاکار، وہ سیاکار، لیکن ہم تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے ان کے لیے معافیاں مانگ رہے. اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کو جنتی بستر عطا فرما. اے اللہ ان کو جنتی لباس عطا فرما. اے اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اسلام والی زندگیاں عطا فرما. اور جب ہمارا آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبان پر جاری فرما.
اے اللہ اسلام والی زندگی عطا فرما، اے اللہ جب موت آئے تو کلمہ توحید والی موت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ عذاب حشر سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ محشر کے میدان کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنا سایہ عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں عہدے کو سر سے پینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے زیاکار، لیکن اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنا، اے اللہ اپنے محبوب کی سفارش کا حقدار بنا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمارے جسم بڑے کمزور تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ تیرے جتنے بندے تیری بندیاں، اے اللہ سفید داڑھیوں والے بندے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے جہاں تجھے پکار رہے ہیں، میرے اللہ فرشتوں کو کہہ دے، میرے اللہ فرشتوں کو کہہ دے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اے اللہ فرشتوں کو کہہ دے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے، اے اللہ فرشتوں کو کہہ دے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جنت عطا فرما دی ہے، اے اللہ فرشتوں کو کہہ دے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے رب کریم، اے میرے رب رحیم، آپ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے، پانی کے قطرات ریت کے ذرات کو جاننے والے، اے اللہ تیرے سامنے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں جتنی نیک خواہشات تمنائیں آرزویں ہیں اے اللہ سب کو پورا فرما، اے اللہ جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وعلى آله واصحابه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے بھائی دوست تشریف رکھو، کھانے کا انشاءاللہ واپر اہتمام کیتا گیا، انتظام کیتا گیا ہے، ماما بہنوں میں کوئی گزارش ہے وہ بھی بیٹھن تشریف رکھن، انشاءاللہ 2-4 منٹ کے اندر کھانا لگا دیتا جاتا ہے۔ ایک 500 روپے ملیا اتوں کسی بھائی کا ہوئے تو دس کے لے سکتا ہے، نہیں تو اسی پھر مسجد خاتے چ پا دیں، مسجد خاتے تو پہ جانا چاہیے، اگر کسی کا ہوئے تو 10 کے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سارے بھائیوں کو۔